ہماری گفتگو جو ہے وہ پسندیدہ دنیا اور ناپسندیدہ دنیا کے بارے میں. تو چند آیتیں عرض کی کہ جن میں دنیا کی تعریف ہوئی ہے. مال دنیا، کبھی انہیں رزق طیب کہا گیا، کبھی انہیں نعمات سے جو ہے یاد کیا، اور کبھی انہیں جو ہے رزق طیب کے عنوان سے یاد کیا. بعض آیات سے تو یہاں تک ظاہر ہوتا ہے کہ مادی وسائل نہ صرف یہ کہ اللہ کا فضل ہے، بلکہ انسان کو اللہ کے صالح بندوں کے زمرے میں داخل کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. یعنی کبھی دنیا ایسی ہے کہ اس کے معلومات سے انسان جو اللہ کے صالح بندوں کے زمرے میں داخل ہو سکتا ہے. اب اس سلسلے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل سے رزق عطا کرے تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے. سو صدقات اگر دیں، خیرات اگر دیں، تو یہ دنیا کس قدر انسان کو خداوند متعال کے صالح بندوں کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے جو ہے بہترین سبب ہے. ہماری زندگی میں بھی جو ہے خدا سے عہد کریں، نیت رکھیں ہمیشہ کہ اگر خدا نے مجھے مثلا جو ہے مال و دولت سے نوازا، میں ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ میں یہ کام کروں گا، وہ کم رہا ہے خدا میں، یہاں خرچوں گا، وہاں خرچوں گا. یہ چیزیں نیت ہی جو ہے انسان کے لیے بہت مفید ہے کہ صرف نیت کر کے رکھیں کہ اگر خدا نے یہ چیزیں فراہم کر دی تو میں یہ کروں گا، تو انشاءاللہ پھر خداوند توفیق ملے گا کہ وہ چیزیں انجام دیں گے. یہ آیت ثعلبہ بن جو ہے حاطب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے کثرت مال سے نوازے تاکہ میں اس کے ذریعے محتاجوں کی مدد کروں، صالحین میں سے ہو جاؤں. تو بعض لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ مال و دولت مل جائے تاکہ میں دوسروں پہ خرچوں. پیغمبر اسلام نے اس کی حالت کو جو ہے پیغمبر اسلام جانتے تھے اس کی حالت کو، لہٰذا آپ نے اس کے لیے دعا نہ کی، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی. اس آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مادی وسائل انسان کی سعادت و خوشبختی اور زمرہ صالحین میں شامل ہونے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جتنی آیتیں تلاوت ہوئی آپ کی خدمت میں، ان سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ دنیا کی مادی نعمتیں ذاتی طور پر مذموم اور قابل نفرت نہیں ہیں. کوئی بھی مال دنیا ذاتی طور پر اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، قابل نفرت نہیں ہے، بلکہ ان کے اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار ان کے استعمال پر ہے کہ ہم مال دنیا کو کہاں خرچتے ہیں، استعمال پر ہے. اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال میں لایا جائے تو یہ حسین اور جمیل اور محبوب و مطلوب شکل اختیار کرتے ہیں، اور اگر یہ انہیں غلط طریقے سے استفادہ کیا جائے ان سے تو یہ مذموم ہوں گے. اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ وسائل شیعہ میں ایک پورا باب ہے، وسائل شیعہ کا ایک باب ہے جس کا عنوان ہے آخرت کے لیے دنیا سے مدد حاصل کرنے کا استحباب. یعنی انسان دنیا سے آخرت کے لیے جو ہے مدد حاصل کرے، دنیا سے یہ مستحب ہے کہ انسان اپنی دنیا سے آخرت کے لیے مدد طلب کرے. مال دنیا، دولت دنیا، اولاد وغیرہ وغیرہ سے مدد لیں تاکہ اپنی آخرت کو ٹھیک کریں. یہ بات وسائل شیعہ کے 12ویں جلد میں صفحہ 16 تا 18 پر مشتمل ہے. اس باب میں 11 احادیث موجود ہیں جو سب کے سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مادی وسائل کو ابدی فلاح اور ابدی سعادت کے حصول کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک حدیث میں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنن یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الاثم. وہ استغنا جو تجھے ظلم سے باز رکھے اس فقر سے بہتر جو تجھے گناہ پہ مائل کر دے. کبھی یہ غنا اس طرح کہ انسان کو ظلم سے باز رکھے،
چونکہ ہے غنی ہے لہذا گناہ نہیں کرتے، لہذا کسی پہ ستم نہیں، کسی کا حق نہیں چونکہ میرے پاس ہے۔ یعنی یہ غنا جو انسان کو ظلم سے باز رکھے اس فقر سے بہتر ہے جو انسان کو گناہ پہ مائل کر دے۔ نہیں ہے، تنگ دست ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، چھین کے کھاتا ہے، چھپا کے کھاتا ہے، مثلا بعض فقر اس طرح سے۔ تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ مال و دولت انسان کو گناہ کی طرف لے جائے، بلکہ کبھی فقر انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، تنگ دستی انسان گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک نوجوان شادی نہیں کر سکتا فقر کی وجہ سے، گناہ کی طرف جاتا ہے۔ ایک فقیر مال و دولت نہیں ہے لیکن ہوس ہے، شوق ہے، لہذا وہ چوری کر کے کھاتا ہے مثلا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم۔ وہ غنا، وہ ثروت مندی، وہ استغنا جو تجھے گناہوں سے باز رکھے بہتر ہے اس تنگ دستی سے، اس فقر سے جو تجھے گناہ پہ مائل کر دے۔ ایک اور حدیث میں آقا امام صادق علیہ السلام کے حضور میں ایک شخص نے حسرت سے کہا، جس طرح ہم لوگ حسرت کرتے مال دنیا کے بارے میں، جس طرح فرعون کے بارے میں لوگ حسرت کرتے تھے، حامان کے بارے میں، قارون کے بارے میں مثلا۔ ایک شخص نے حسرت سے کہا اللہ کی قسم ہم تو طالب دنیا ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سا مال اور بہت سی دولت آ جائے۔ امام نے پوچھا اس مال سے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا اعوذ بها عن نفسی وعیالی واصل بها واتصدق بها واحج واعتمر۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے اپنی اور اپنے اولاد کی زندگی کو بہتر بناؤں اور اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کروں، واصل بها واتصدق بها، میں چاہتا ہوں کہ صدقہ دوں، حج کروں اور عمرہ انجام دوں۔ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ طلب دنیا نہیں ہے، یہ طلب آخرت ہے۔ لہذا یہ دنیا پسندی، دنیا حب دنیا نہیں ہے، یہ حب آخرت ہے۔ آخرت کی خاطر آپ دنیا کو تلاش کرتے ہیں۔ لہذا اس بحث کو حضرت علی علیہ السلام کے اس ارشاد پر ختم کرتے ہیں جو نہج البلاغہ کے خطبہ 209 میں درج ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اللہ بن زیاد حارثی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بصرہ کی مشہور شخصیت حضرت علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے۔ جب اس کے گھر پہنچے اور اس کے وسیع اور عریض گھر کو دیکھا، یہ بہت بڑا گھر ہے، تو آپ نے اس سے کہا ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا، تمہیں اس وسیع عریض گھر کی دنیا میں کیا ضرورت ہے، کتنا بڑا گھر تم نے لیا ہے۔ وانت الیہا فی الآخرۃ كنت احوج، جبکہ تمہیں آخرت میں وسیع و عریض گھر کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وبلا ان شئت بلغت بها الآخرہ، ہاں اگر تم چاہو تو وسیع گھر کے ذریعے آخرت بھی حاصل کر سکتے ہو، اسی گھر کے ذریعے آخرت بھی حاصل کر سکتے ہو۔ تقرئ فیہا الضیف، اس میں مہمانوں کا احترام کرو، مہمان بلاؤ، مہمانوں کا احترام کرو، انہیں عزت دیں۔ وتصل بها فی الرحم، اسی گھر کے ذریعے صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کو بلائیں، کھانا کھلائیں، صلہ رحم کریں۔ وتطلع منها الحقوق مطالعها، اور اس کے واجب حقوق کو ادا کریں، گھر کے واجب حقوق کو جو ہیں، جو گھر کے سلسلے میں چاہے وہ خمس و زکوٰۃ کے حوالے سے ہو یا رشتہ داروں کے حوالے سے ہو، جو بھی اس کے حقوق بنتے ہیں انہیں ادا کیا کریں۔ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَّغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ، اگر ایسا کیا تم نے آخرت کو حاصل کیا ہے۔ تو لہذا ایک گھر بھی اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ بال جان ہے، لیکن اس گھر کے ذریعے آپ اس گھر کو قابل استفادہ بنائیں تاکہ اس سے ہم اپنی آخرت کو حاصل کریں۔ اب جب گھر ہے تو مہمان بلائیں، مثلا زائرین بلائیں، مثلا رشتہ داروں کو دعوت دیں، مثلا اس میں دینی کلاسیں کھولیں، مثلا بہت سارے کام کریں کہ وہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت بن جائے۔ نتیجہ یہ کہ اگر مادی وسائل کے حصول کا مقصد آخرت حاصل کرنا ہو، ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہو، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا ہو، تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر مال کو جمع کرنے کا محرک حرص ہے، طمع ہے، اور انسان حصول مال میں اس کے خرچنے میں حلال و حرام کی پابندی نہ کرے، تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی دنیا ہے۔ بلا شبہ دنیا پرست افراد اسی ذریعے سے اپنے اندر بہت سی صفات رذیلہ پیدا کرتے ہیں، بخل ان میں پیدا ہو جاتا ہے، کینہ ان میں آ جاتا ہے، دشمنی ان میں پیدا ہو جاتی ہے،
رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتا ہے. بہت ساری بیماریاں اسی دنیا کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. محمد بن اسماعیل بن بزیع حضرت آقا امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سنا کہ امام نے فرمایا لا یجتمع المال الا بخصال خمس. مال دنیا صرف ان خصوصیات کی وجہ جمع ہو سکتی ہے، 5 خصوصیات کی وجہ سے مال دنیا جمع ہو سکتی ہے. شدید بخصال خمس شدید وعمل طویل. شدید بخل کی بنیاد پہ دنیا مل سکتی ہے، اور طولانی آرزوؤں کی بنیاد پر مل سکتی ہے. وحرص غالب، اور حرص غالب کی وجہ سے مل سکتا، زیادہ حریص ہو. وقطیعۃ الرحم، اور جو ہے قطع رحم کی وجہ سے دنیا مل سکتی ہے. وإیثار الدنیا علی الآخرہ، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کے سبب مل سکتی ہے. تب دنیا جمع ہوگی نا. عموماً لوگ اس طرح اس وجہ سے سرمایہ دار ہوتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے رشتہ داروں کا حق نہیں دیا ہوتا ہے. ان کا حق دبا کر سرمایہ دار بنا ہوتا ہے. گاڑی خرید لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، بس کہتے ہیں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب انہیں کیا حق دینا ہے. جب آپ میراث پہ آتے ہیں تو بہنوں کی شادی کو بچ میں لاتے کہ وہ شادی شدہ ہے، وہ شادی شدہ ہو یا نہ، ان کو حق دے دینا ہے اپنے. بھائی بہنوں کو حق مثلا یا نہیں دیتے یا بہت کم دیتے ہیں. میں تھوڑا بہت دے کے باپ بھی کبھی کبھی فارغ کر دیتے انہیں. تو بھائیوں کے حقوق دبا دیتے ہیں. بھائیوں کہتے ہیں آپ آسٹریلیا چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ تو خود ادھر قبضہ کر لیتے ہیں مثلا. وہ بھی خوش ہے کہ ہم آسٹریلیا میں. تو اسی طرح عموماً قطع رحم ہوتا ہے. اس میں رشتہ دار آپس میں دولت اور سرمایہ جائیداد کی بنا پر ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، قطع رحم ہو جاتے ہیں. تو خس شدید، سخت بخل کی وجہ سے، خسیت کی وجہ سے. وہ عمل طویل، لمبی آرزو، انسان صبح شام یہ آرزو کرتا رہے. اور وحرص غالب، اور جو ہے شدید لالچ کی وجہ سے. وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحم کی وجہ سے. وإیثار الدنیا علی الآخرہ، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے. اس وجہ سے دنیا پرست انسان یہ لوگ ہیں کہ جو ان مقاصد کو بروئے کار لاتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ دنیا جمع ہو جائے. تو یہ دنیا بدترین دنیا ہے. لیکن ابھی اس کے برعکس بھی ہے کہ انسان مال دنیا چاہے، لیکن ان کے برعکس ابھی بخل کی جگہ سخاوت آ جائے، اور اسی طرح سے لمبی آرزوئیں آخرت کے لیے کر دیں. اپنی آرزوئیں مثلا بھلائی امور میں خرچیں. اسی طرح سے بغیر حرص سے غالب نہ ہو، بلکہ اس پہ سخاوت آ جائے، داد و دہاج. اور اسی طرح قطع رحم کی جگہ صلہ رحمی کریں، اور دنیا کو ترجیح دینے کے بجائے آخرت کو ترجیح دیں. وہ دنیا پہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے جس سے انسان کی آخرت سے ہوتی ہے. دنیا میں بھی عزت کی زندگی ملتی ہے اور آخرت بھی اس کی آباد ہو جاتی ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج